أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات کہ بڑیائی اللہ رب العالمین دی ذات اقدس واسطے خاص ہے. درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم امام کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل ذات احترام میری اسلامی روحانی موقع اور ایک رب کے حضور جھکنے والی جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحج المبارک کا مہینہ بالکل قریب در قریب ہے، اور اس مہینے دی مناسبت دے نال دو باتاں، ایک بات حج دے متعلق اور دوسری بات قربانی دے متعلق خاص ہے. اسے مہینے دے اندر اللہ رب العالمین اگر بیت اللہ دے اندر جا کے حج ادا ہوندا ہے، شان اس مہینے دے اندر یہ عظمت اس مہینے نو سارے مہینیاں نالوں بہتر ملی ہے کہ حج اس مہینے تو علاوہ کسی اور مہینے دے اندر نہیں کر سکتے. اور دوسری فضیلت کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی سنت جن سنت ابراہیمی کیا جاتا ہے، وہ سنت بھی اس مہینے تو علاوہ کسی مہینے کے اندر ادا نہیں کر سکتے. اور اس مہینے کی مناسبت کے نال لوگ ان دنوں کے اندر جڑا زیادہ رجحان ہے منڈیاں کے اندر اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے لیے جانوراں دی خریداری کرتے ہیں. اور اج دے اس خطبہ جمعہ المبارک کے اندر میں اے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرن تو پہلے جڑے چند اہم پہلو نے وہ کوشش کراں گا کہ وہ اللہ رب العالمین دے قرآن اور آپ علیہ السلام دے فرمان دے اندر سمجھا کے بیان کر کے اور دعا تو ہوں گا کہ اللہ پاک اس پہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. کہ قربانی دا یہ جتنا بھی پہلو ہے آپ حضرات علماء کی زبان سے بہت بار سن چکے
چکے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرن تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تعارف اور امت محمدیہ ہون دے ناطے سنت ابراہیم ادا کرن تو پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ابراہیم کی سنت ادا کرنے یہ نوبت کیوں آئی، یہ وجہ کیا بنی کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک ہر آنے والی اولاد نسل کو حکم ادا کیتا کہ ابراہیم کی سنت ادا کر. حالانکہ قانون یہ ہے کہ جو امتی جس نبی کا کلمہ پڑھے اس کی شریعت کا پابند ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سی کلمہ تے نہیں پڑھے، لیکن آپ کی شریعت کے اندر ایک سنت ہے وہ اسی پوری کر لیں. اور اے شرف بھی امت محمدیہ کو علاوہ کسی بھی امت کو یہ شرف حاصل نہیں کہ ایک وقت کے اندر دو نبیوں کی شریعت کا پابند ہوئے. اللہ پاک نے جس وقت دنیا بنائی انبیاء کا سلسلہ شروع ہویا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کی پیغمبرت آپ کی رسالت کا مقام شروع ہویا. مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جڑی شریعت سی وہ بھائی بہن کے نال نکاح کر سکتے، لیکن اسی نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جڑی شریعت ہے چاچا بھتیجی کے نال پیار کر سکتا ہے، لیکن ساری شریعت کے اندر منع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مفسرین لکھتے ہیں جڑی حضرت سارہ ہے آپ کی سوجا یہ آپ کی بھتیج سی. حضرت لوط علیہ السلام کی بہنا سی. مفسرین لکھتے ہیں اس شریعت کا اے عمل اے قانون اس شریعت واسطے خاص ہے. اساں لوگ آج میں اس معاشرے کے اندر اگر دنیا نو کچھ لفظوں کے اندر مکمل کرنا ہوئے سوال ہوئے کہ دنیا کی ہے، کیا چیز ہے دنیا. اساں اپنی زبان کے اندر ایک لفظ کے نال اس بات کو ختم کر دیندے ہیں کہ آزمائش کا نام، اور حقیقت بھی ہے. اس جواب کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے، اور اس کو بڑی وضاحت ہی نہیں. آزمائش کا کی معنی ہے؟ مصیبت. امتحان کا کیا معنی ہے؟ مصیبت. آزمائش مصیبت اس طالب علم واسطے ہوتی ہے جس کی تیاری نہ ہو رہے. یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے جس کے اندر طالب علم امتحان لیا ہے. آدم امتحان لیے، اولاد آدم نسل آدم امتحان لیے، اور امتحان واسطے سبجیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بات کا امتحان دینا ہے سبجیکٹ کے لیے. ایگزامینیشن ہال اندر انسان آ جائے سب تو پہلا کام کہ وہ سبجیکٹ کیسی امتحان دینا ہے کس سوال کا دینا ہے. اور سبجیکٹ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید بنا کر کے بھیجا. ان قرآن سبجیکٹ ملا سمجھنے واسطے استاد اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو بطور استاد بنا کے بھیجا. ان استاد بھی ملے، سبجیکٹ بھی مل گیا. ہوں یہ محنت کیویں کرنی، اس امتحان کو اس پیپر کو یاد کیویں کرنا ہے، امتحان دینا کیویں. سب تو پہلے اس چیز کی تیاری اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات کو آپ علیہ السلام
پہلی آیت 28واں سپارہ سورۃ الممتحنہ، اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، پہلی آیت کہ ایک نمونہ اسوہ حسنہ آئیڈیل ابراہیم کو بنایا، حکم کے لیے سبجیکٹ قرآن ساڈے واسطے تیاری کا پہلا مرحلہ سورۃ الممتحنہ 28واں سپارہ، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، میں نے بطور آئیڈیل بطور نمونہ ابراہیم کی زندگی کو رکھا، آپ کی مکمل زندگی کو اسوہ حسنہ کہا۔ دوسری آیت فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امت محمدیہ کے لیے اس سبجیکٹ کی دوسری آیت فرمایا تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بھی اسوہ حسنہ۔ اب ہمیں آئیڈیل بھی مل گیا، سبجیکٹ بھی مل گیا، قانون 30 سپارے، سبجیکٹ قرآن مجید کے 30 سپارے اور آئیڈیل، ان پر عمل کیسے کرنا، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فرمایا دو آئیڈیل، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ایک آپ کے اور میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آئیے آپ علیہ السلام مکہ کی پہاڑیوں پہ جس وقت اپنی نبوت کا اعلان کرنے چلے، لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، العرب والعجم، عربیوں اجمیوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ کہو فلاح پا جاؤ گے، ایک رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو فلاح پا جاؤ گے۔ ان لوگوں نے، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، سنیے جواب، ان کا جواب بھی سنیے، رب کا جواب بھی سنیے۔ کہنے لگے کہ یہ کون سا دین لے آئے ہو، یہ کون سے رب کی بات کرتے ہو، ہمیں بھی بتاؤ آج سے پہلے یہ رب کہاں تھا، ہم ابراہیم کے دین پر تھے، ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، آپ کون سا نیا دین لے آئے ہو۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یہ یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، عیسائی بھی نصرانی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے ابراہیم کے دین پر ہیں۔ اے میرے محبوب، ان دونوں گروہوں کو جواب دو، ما کان ابراہیم اے یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایک فرما بردار مطیع مسلمان ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک بھی نہیں تھا۔ نفی ہو گئی، یہ بھی مشرک، عیسائی، یہودی بھی مشرک۔ یہودیوں نے بھی کہا اللہ عزیر کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے بھی کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے بھی رب کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو اعلان کرو میرا ابراہیم نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ آپ کو تو جواب دینا ہی نہیں پڑا۔ آج تو ہم سب سے بڑی قربانی اس بات کو مانے بیٹھے ہیں کہ منڈی میں جانا 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ ایک جانور خریدنا اور اس کا گوشت جو ہے ذبح کر کے اس کو اپنے فریزروں میں رکھ لینا، ہمارے لیے تو قربانی اس چیز کا نام ہے۔ اور مکے کے مشرک بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ابو جہل نے 100 اونٹ ذبح کیے اور ذبح کر کے ان کا خون پکڑا اور بیت اللہ کی دیواروں پر لگا دیا اور زبان حال سے کہنے لگا یہ گوشت ہے جو ابو جہل نے قربان کیا ہے، یہ وہ خون ہے جو ابو جہل نے قربان کیا
ہم نے قربانی کو کیا سمجھا؟ ہم نے سنت ابراہیمی کو کیا سمجھا؟ ابراہیم کا تعارف رب کے قرآن سے، پہلی آیت فرمایا ابراہیم کی قربانی کرنے والوں، سنت ابراہیم ادا کرنے والوں، زندگی ایسے گزارو جیسے ابراہیم نے گزاری، اتباع ایسی کرو جیسے ابراہیم نے کی، فرما برداری ایسے کرو جیسے ابراہیم نے کی، رب کی عبادت ایسے کرو جیسے ابراہیم نے کی، رب کا ماننا ایسے مان لو جیسے ابراہیم نے مان کے دکھایا۔ وہ رب کی عبادت کرنی ہے، ابراہیم کی طرح دیکھو کہ ابراہیم نے اپنے رب کی عبادت کیسی کی۔ رب نے ابراہیم کی اس قربانی کو کیوں قیامت تک سنت بنا دیا؟ ابراہیم کی قربانی سے پہلی زندگی دیکھو، رب کا قرآن کہتا ہے میں نے ابراہیم کو یوں ہی مقام نہیں عطا کیا، واتخذ اللہ خلیلا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ کیا بنایا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ دوسرا مقام فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ یہ ابھی میں نے وہ بات آپ کے ذہنوں میں نشین کرنی ہے کہ اللہ نے اگر اتنے انعام دیے اس کے پیچھے قربانی کی کیا وجہ ہے؟ اگر ابراہیم کی سنت کو قیامت تک رب نے زندہ رکھا اس کے پیچھے ابراہیم کی قربانیاں کیا تھی؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور دوسرے تیسرے مقام میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جس لفظ پر پوری کائنات کی لڑائی ہے۔ فرمایا اس لفظ کو قرآن میں ڈھونڈتے ہو تو ابراہیم کو ڈھونڈو، اگر لفظ وفا ڈھونڈنا ہے تو پہلے ابراہیم کو ڈھونڈو۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اگر وفاداری کی ہے تو ابراہیم نے کی ہے، اور کیسی وفاداری؟ آج تیری میرے جیسی وفاداری نہیں، تیری میری وفاداری ایک وقت ایسا آتا ہے مجبور کر دیتی ہے، کبھی رشتہ داروں کے آگے، کبھی گھر والوں کے آگے، کبھی اولاد کے آگے ماں باپ کو مجبور کرتی ہے کہ رب سے بے وفائی ہوتی ہے، کہیں اولاد کے آگے ماں باپ مجبور ہوتے ہیں مدینے والے سے بے وفائی ہوتی ہے، کہیں اولاد اپنے باپ کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے یہ فعل یہ کام اس لیے کیا، مجھے میرے باپ نے حکم دیا، میرے باپ کے غصے نے مجھے مجبور کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو نا میرے ابراہیم کی وفا سنا۔ سورۃ الصافات، یاسین سے اگلی سورت، جائیے رب کا قرآن کھولیے گا اور پڑھیے، اور رب کے قرآن کی آیت نمبر 42 پڑھیے۔ فرمایا سورۃ الصافات میں اذ قال لأبيه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ آزر وہ آزر جو بتوں کا پجاری بھی، بتوں کو بنانے والا بھی، بتوں کو بیچنے والا بھی، نمرود کے مجسمے تیار کرنے والا بھی، بدبختی یہ ہے کہ ابراہیم کا باپ ہے، ابراہیم کے گلے میں وہ پتھر کے بت بنا کر کے کہتا ہے ابراہیم جاؤ بازار میں اس کے بیچ کے آؤ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بنا 5 سال کی عمر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ 10 سال کی عمر کے نظر آتے تھے، 10 سال کی عمر میں وہ 20 سال کی عمر کی نظر آتے تھے۔ کیوں؟ نمرود نے کہا تھا، وہ جو خواب موسیٰ کی آئی تھی نا فرعون کو، یہ نمرود کو بھی رب نے خواب دکھائی۔ کیا دیکھتا ہے خواب میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت کو بھی اور تیری ربوبیت کو بھی شکست ہو۔ اس نے وہ جو بائبل شاعر تھا اس میں پابندی لگا دی کہ کوئی مرد عورت کے قریب نہیں جائے۔ بادشاہ تھا اور ایسا بادشاہ کہ ان کے غلاموں کو ان کا چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، ایسا ظالم تھا۔ تو بادشاہ دنیا میں ظالم ایسے ہوئے، 2 مسلمان بادشاہ اور 2 ظالم بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ایک کا نام نمرود ہے اور ایک کا نام بخت نصر ہے، اور جو مسلمان ہے
آئیے توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو کیا کہہ رہے؟ وہ باپ نہ لو بڑا کی دنیا میں کوئی رشتہ ہے؟ اپنیاں چاچے ماسیاں نانکے ددال کیا کڑمنے کو علاوہ باپ نہ لو قریبی کوئی رشتہ ہے؟ رب نے تھے دل کو تذکرہ نہیں کی باپ کا. اسی مجبور ہونے اپنے رشتے دار آگے صبح دی بات میرے سوال بھی ہے اللہ پاک وہ دی اصلاح کرے خیر مطمئن کہ انہوں کر دیتا لیکن پھر وہ سوال ہے بڑا پریشان. سوال یہ ہے کہ میرے حضرت فوتو ایک بیٹی ہے ایک کو بیٹا ہے. بیٹے کی عمر 22 سال ہے بیٹی کی عمر 17 سال. فوتو اہل حدیث مواحد اور نمازی الحمدللہ کہنا کیا میں انہوں نے ساتھ تے یا 40 سے جا سکتا؟ سوال ہے کوئی مسئلہ نہیں. کئیاں دی نالج علم سے اضافہ ہوا کہ بھئی اتنے رشتہ داری آئی ہے اتنے آئی ہے. میں کیا جی چاہ سکتا کھانا کھا سکتا دیگ والا یا جڑا کھانا بگیا جڑا کھانا مجھے کوئی گناہ ہے؟ میں سوال آئے جانا گناہ نہیں، تعزیت کرنا گناہ نہیں، افسوس شامل ہونا گناہ نہیں. آج جڑا سوال پوچھا نا یہ گناہ. آپ صاحب کو فتویٰ مل سکتا ہے؟ کوئی فتویٰ مل سکتا ہے؟ میں کہا جی بالکل. قرآن مجید کی آیت پیش کی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یہ مت سمجھے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں. بات ہو تو ہے کرو ساتھ کرو 40. کیا یہ مال حرام ہے؟ میں نہیں بتوا دینا کہتا ہوں لیکن اللہ نے صرف اور صرف یہ نہیں کیا کلو طیبہ کلو حلالا فرمایا طیبہ نال لازمہ کلو حلالا طیبہ. حلال تے پڑھ لے آئے فتویٰ اس چیز کا مل گیا کہ یہ مال حلال ہے. چاول حرام تے میں دے دیتا حلال ہے لیکن طیبہ یہ بھی تفسیر کون کرے گا؟ مولانا یہ بھی تفسیر کون کرے گا کہ صرف مال حلال ہے کہ پاک بھی ہے؟ پاکی دی مور جڑی ہے تیرے ہاتھ دے وچ نہیں جانا بڑے ہاتھ چ یا میرے محبوب دے ہاتھ چ. محبوب نے دیکھنے زندگی کر کے بخائی ہے کہ نہیں؟ اور فتویٰ سنو قرآن مجید کی آیت اور آپ علیہ السلام کی مکمل زندگی کا فتویٰ. کتنے جنازے آپ علیہ السلام نے اپنے رشتے میں پڑھائے؟ کسی نے نہیں. سنو 8 جنازے. کتنے جنازے؟ 8 جنازے. 2 بیویاں اور نبوت کو بعد کے جنازے. یہ بھی نہ کہ فتویٰ کہ نبوت تو پہلے دی نبوت تو بعد نبی نے اپنے گھر دے 8 جنازے پڑھائے نے. 2 بیویاں ایک کا نام زینب ایک کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور بیٹے قاسم جناب عبداللہ جناب ابراہیم 3 بیٹے. بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم علیہ السلام. کتنے جنازے؟ 8 جنازے. اگر جیوندہ رہا تو میں جواب کا منتظر ضرور ہوں اور اگر زندگی نہ رہی تو میری قبر پہ چٹ رکھ دیا جائے جہاں دلیل ہوئے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 8 جنازے تو بعد ایک جنازے میں بھی اعلان روٹی کا کیتا ہو. ایک بھی اعلان کل کا کیتا ہوئے جنہوں تسی کل بنا
کہ بھائی کل بھی افسوس کرنا آ سکتے ہو، یتیم ہوئے نے، نکڑے نکڑے بچے نے. مولانا صاحب کی 40 دن کی روٹی جنازے تو بعد ہی لگ جاتی ہے نا، انہوں نے دھیان کی لوڑ نہیں. لیکن تعزیت ہے، تعزیت ہے. اے میرے پیغمبر کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس ایگزامینیشن ہال میں آپ کو جو سبجیکٹ دیا گیا ہے، آپ کو جو کتاب لا کی دی گئی ہے، جو بطور نمونہ اور آئیڈیل جس کی زندگی پیش کی گئی ہے، وہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ایک آپ کے میرے حبیب آپ علیہ السلام کی ذات ہے. فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. حضرت ابراہیم کی زندگی کیوں نمونہ ہے، باپ آذر ہے، کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. آج کسی اولاد نے اپنے باپ کے بارے یہ سوال نہیں کیا. قربانی کی ہے، باپ کے نام کی دی، ماں کے نام کی دی، اولاد کے نام کی دی، لیکن کبھی باپ کو یہ بات نہیں کہی جو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آذر کو کہی. کہا اس قال لابی، بےادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، اور زبان اور الفاظ کا چناؤ کیا. اس قال لابی یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تمہیں کیا دیں گے کوئی چیز. ایسی آیات. اور آئیے دین ابراہیمی، اس کی پہلی خوبی کہ ہمیں حضرت ابراہیم کے دین کو ماننا کیوں پڑا، کیوں ہماری شریعت میں حنیفہ کا لفظ کیوں آیا، حضرت ابراہیم کی دین کی فرما برداری کیوں آئی. اللہ پاک نے پہلی خوبی اپنے قرآن میں بیان کی. فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، قانتا للہ، قانتا للہ. ابراہیم کی پہلی خوبی ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے، کانا تھے، قانتا للہ. قانتا لفظ یاد کرو، اس کا ترجمہ ہے فرما بردار. قانتین، فرما بردار ہونا. قانتا للہ حنیفا. اللہ فرماتے ابراہیم کے دین کی پہلی خوبی، ابراہیم کے دین کی پہلی خوبی کہ وہ صرف اللہ کا فرما بردار تھا. اور باپ کیا کہہ رہا ہے؟ باپ نے یہ سارا مکالمہ سنا اور یہ بھی سنا کہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی عبادت نہ کرو. ابراہیم کن کی کرے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، بابا جو علم میں لے کے آیا ہوں، جو میں نے جانا ہے کہ رب کی ذات کون ہے، جو میں نے رب کی ذات کو پہچانا ہے. میں نے آپ کے بتوں کو بھی دیکھا، میں نے بستی والوں کے کہنے پہ چاند کو بھی دیکھا، میں نے بستی والوں کے کہنے پر ستاروں کو بھی دیکھا، میں نے بستی والوں کے کہنے پر سورج کو بھی دیکھا، لیکن یہ فانی ہستیاں میرا خدا نہیں ہو سکتی. جو علم، جو نبوت میں لے کر کے آیا ہوں، ایک قانتا للہ، ایک اللہ کی فرما برداری اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم لے کر کے آیا. یہ تھے ابراہیم. آج ہم کمزور پڑتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے آگے. فرمایا ابراہیم کی قربانی کرنے والوں، قربانی سے پہلے جو مقام ہے وہ تو سنو. یہاں آنے کے لیے 99 سال لگے، پھر دعا کی ربی حب لی من الصالحین. 99 سال میں 99 اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام کی خوشخبری دی.
جرمی ملیکہ باپ آزر کہہ رہا ہے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنے سے، اگر تو باز نہ آیا اپنے ایک رب کی عبادت کی دہائی دینے سے، لئن لم تنتہی اگر تو نہ ہٹا نہ باز آیا، لأرجمنک میں تمہیں رجم کر دوں گا، میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیکا یا میں تجھے گھر سے بے دخل کر دوں گا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم کا جواب سنیے، سنت ابراہیمیہ کا بعد میں کیجیے، پہلے اتنا جذبہ رکھیے کہ جس باپ کی تم سنت ادا کر رہے ہو اس کا زندگی کا پہلا سبق کیا ہے؟ شرک کو دیکھا اور لوگوں کو دیکھا جو رب کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے بڑوں کی قبریں بنا کر ان کا مجاہر بنتے ہیں، جو ان کے مجسمے بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے، اپنے باپ کو جواب دیا، یہ گھر کیا، یہ ایک باپ کیا، ہزاروں باپ ہو، ہزاروں گھر ہو، قال سلام، قال سلام، جنہیں اسی پنجابی دے وچ جاندے ہوئے کسی کو ناراض ہو کے خفا ہو کے کہی دا نا کہ اللہ دے حوالے ستے ہی خیراں، میں نہیں برا چاہنا، آیا سی نیکی دے جذبے نہ، آیا سی اصلاح دے جذبے نہ، لیکن تیرا رویہ تیرا جواب مطمئن نہیں کرتا، میں بھی اس پر بڑا اختلاف نہیں کرتا بابا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اپنے باپ کو کہنے لگے ابا جان میں تہاڈے واسطے سلام کی بھی دعا کرنا، ساستغفر لک ربی، نالے اپنے رب کو تہاڈے واسطے بخشش منگا گا، انہ کان بی حفیظ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے باپ کو بڑا رشتہ پھپھی دا نہیں، پھپھے دا نہیں، ماسر دا ماسی دا نہیں، کڑم دا نہیں، سورے دا نہیں، سب تو بڑے رشتے نہ حضرت ابراہیم ٹکرائے۔ اگر قربانی کرنی ہے تو سب تو پہلے ابتدا کرو جنہیں حضرت ابراہیم نے ابتدا کی۔ اور پھر کہ بڑا پیارا جملہ پڑا، فرمایا لا تعبدوا الشیطان، اپنے باپ کو کہہ رہے یا ابتی لا تعبدوا الشیطان، بتاں دی پوجا یعنی شیطان دی پوجا، بتاں دی پوجا شیطان دی پوجا، قبر دی پوجا شیطان دی پوجا، رحمان دی پوجا نہیں، انہو عدو مضل مبین۔ اور تسی دیکھ لو اس بات کو کہ جس وقت قوم میلے تے گئی، میلے تو لوٹ آئی، سارا واقعہ سنیا، میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی سلوک کیتا انہوں نے معبودہ دے نال، پہلے تو یہ بات تسلیم کرو نا کہ میلے تے جان والے کون، پہلے تو یہ بات سمجھو حضرت ابراہیم دے منن والے تے نہیں سن، حضرت ابراہیم دے دین تے یا مسلمان والا لفظ تے نہیں ہونا تے، مشرکاں دا لفظ سی، غیر اللہ دی عبادت کرتے سن۔ تے اتھوں تے پہلے تاریخ دی اس بات کو، قرآن دی اس بات کو، اس تفسیر کو یہ اندازہ لگاؤ کہ میلہ لانا کیدا کام تے میلے تے جانا کیدا کام، بات جو کرے اج قربانی وہ نہیں پہنچنی ہے کام اللہ دے کول۔ اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں مینوں تیرے اس گوشت دی، اس 6 من 10 من کھڑے جانور دی کوئی لوڑ نہیں، لن ینال اللہ، نہیں چاہیے اللہ کو لحومها، لحم گوشت، بلا دماؤها نہ خون۔ پہلے مطیع بنو، پہلے پرہیزگار بنو۔ ابراہیم کے اس مقام تے پہنچن واسطے ابراہیم دا پہلے صبر دیکھو، وہ دا سبق دیکھو، اسوہ حسنہ ایویں ابراہیم نو۔ اور اللہ دا قرآن دی ایک اور دلیل سنیا دے، آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ دین ابراہیمی دی پیروی کرو، کسے قوم نو کسے امت نو یہ شرف حاصل نہیں کہ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہوئے اس کو علاوہ بھی دی شریعت کا پابند ہوئے، لیکن اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا،
ثم اوحینا الیک، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی، اور وحی کے ساتھ والا جملہ امر کا، حکم کا، سیگا حکم کا لگایا، لفظ حکم کا لے آیا، علی تبیع پیروی کیجیے، حکم ہو رہا ہے، علی تبیع ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کیجیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ساتھ ہی آیت نے اس کی وجہ بتا دی کیوں پیروی کرنی ہے، فرمایا وما کان من المشرکین، کیونکہ وہ مشرک، وما کان، اس لیے پیروی کرو۔ اگر موحد بننا ہے تو ایسا بنو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کا بیڑا گرک کیا۔ یہ وہ قوم ہے، آپ تو اپنی عزیزوں کا چند رشتہ داروں، چند محلے داروں کی وجہ سے دین کو چھوڑتے ہیں۔ پہلے اپنے باپ سے مکالمہ، پھر قوم سے، قبیلے سے مکالمہ، اور بے دخل کر دیا، نکال دیا شہر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم گھبرانا نہیں، رب دا بندہ ہوئے، ربانی ہوئے، رب نو منن والا ہوئے تے وہ گھبرا جاوے نہ۔ 99 سال کی عمر دعا کی تھی، ربی حب لی من الصالحین، انج دا صبر کیتا کہ اپنے بارے کچھ منگیا ہی نہیں۔ دو چیزاں اپنی اولاد کے بارے منگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ دونوں دعائیں امت محمدیہ کی شریعت قرآن سے کتاب اللہ کے وچ موجود نے۔ پہلی دعا کریا کرو، فرمایا ربی حب لی من الصالحین، ربا اولاد دے تے نیک دے، ربا اولاد دے تے دے نیک دے۔ اگر اولاد رب عطا کرے تو رب نیک عطا کرے۔ اور دوسری دعا فرمایا وجنبنی وبنیک ان نعبد الاصنام، وجنبنی وبنیک ان نعبد الاصنام، اللہ میری اولاد دے وچوں کسے نو بتاں دی پوجا کرنے والا پیدا نہ کرے۔ ان نعبد الاصنام، کوئی بتاں دا پجاری نہ پیدا کرے۔ اور مواحدوں اپنی اولاد کے بارے دعا کریا کرو۔ مواحد کا اس دور کے اندر توحید پہ رہنا بہت ضروری ہے، اور یہ تبلیغ صرف انبیاء تک خاص نہیں، یہ تبلیغ صرف علماء تک خاص نہیں۔ اللہ پاک نے کہنا ہے ایڈا بڑا جانور لے کے سنت ابراہیمی کے نام سے ذبح کرتا رہا، کدی اپنے اس جس چوراہے کے اندر، جس جگہ کے اندر وہ جانور بنیا ہے، میرے قید کے اج دے جمعے تو بعد ہلے 2 جمعے پھر حج خرید و فروخت سنت ابراہیمی واسطے ابتدا ہو رہی ہے، تو 2 جمعے آنے نے وچوں، اور میرے قید تے اگر مواحد ہو، اللہ کے قرآن کے کٹنے والے مرن والے ہو، اور دعا کر دے ہو کہ ساری اولاد بھی اہل توحید ہوئے، انج ہوئے جی حضرت ابراہیم سن، انج ہوئے جی حضرت اسماعیل سن، میری اولاد بھی انج بھی ہوئے کہ اپنے اس جانور کے اوپر جگہ تے یا ذبح کے مقام تو پہلے اس آیت کو ترجمے کے نام لکھایا جائے، پتہ چلے کہ اگر اج دا مواحد توحید پرست ایک رب کے نام سے کٹن مرن والا اس حد تک گزر سکتا ہے توحید پہ، گھر گھر مواحد پیدا ہوئے گا۔ قرآن مجید کی آیت فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ قل ان صلاتی، سونیا میرے محبوبہ اعلان کر، قل کہہ دیجئے، اور صحابہ فرماتے ہیں جو قرآن مجید کی آیت ہے لفظ یا ایھا الذین آندا یا ایھا الذین آمنوا آندا یا لفظ قل آندا تے ساڈے روم نے کھڑے ہو جاتے، یا جے کسی کی شکایت آئی یا کسی کی حکم آیا یا کسی حکم کی نفی آئی۔ فرمایا قل میرے محبوب انہاں لوگوں کو اعلان کرو
جڑے غیر اللہ دے نا دی نظر و نیاز قربانیاں اپنی زندگیاں بنائی بیٹھے نے، یہ سنت ابراہیمی دا تقاضا کرتے نے، یہ جانور کو ذبح کر کے اپنے آپ کو بڑا بادشاہی کم سمجھتے نے، اپنی میں کے اندر ڈوبے نے، غرق نے، تباہ نے، اپنی انا دے پہلے چھریاں چلان، اپنی میں دے پہلے چھریاں چلان، اپنے تکبر دے پہلے چھریاں چلان، اپنے پراواں لیے پہلے نرم ہون، اپنے عزیز و اقارب لیے پہلے نرم ہون، پھر ایک گوشت کم آئے گا، پھر ایک قربانی کم آئے گی۔ اگر ایک قربانی تو پہلے اسی یہ قربانیاں نہ کیتیاں، اللہ فرماتے نے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، صرف اتنی آیت اسی لکھانی ہے، قل ان صلاتی، میرے محبوب میری نماز، میری عبادت، قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی، میری نماز اور میری قربانی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا، میرا زندہ رہنا اور زندہ رہنے کے اندر تیرے جتنے بھی کم ہے وہ دے اندر تیری مرضی نہیں، اللہ کی منشا ہونی چاہیے۔ اگر تیرے اندر خوشی ہے، اگر تیرے اندر غمی کا موقع ہے، اگر تیرے اندر زندگی کا کوئی بھی تہوار ہے، تیری اولاد کا ہے، تیری عزیز و اقارب کا ہے، ومحیایا، زندگی تیری نہیں، زندگی تیری نہیں، ایگزامینیشن ہال ہے، سبجیکٹ قرآن ہے، آئیڈیل محمد مصطفیٰ ہے، اور دو سوال نے، تیجا سوال رب نے دنیا تے رکھیا ہی، دو سوال، ایک صبر ہے، ایک لفظ شکر، انہی شکلاں کئی نے، وجہ کئی نے، چہرے کئی نے، لیکن زندگی انہاں دو لفظاں دے اندر ہے میرے بھائی، یا زندگی دا وہ لمحہ ہے جس کے اندر تینوں صبر کر کے گزارنا پڑے گا، یا زندگی دا وہ لمحہ ہے جس کے اندر تینوں شکر کرنا پڑے گا۔ دونوں حالات کے اندر جواب کی مرضی تیرے کول، قلم تیرے کول، نامہ اعمال تیرا لکھیا جا رہا ہے۔ ومماتی، زندہ رہنا تے رہنا، موت بھی تیرے اختیار چ نہیں، اللہ فرماتے ہیں جہڑیاں چیزاں تیرے اختیار چ نہیں، نماز کی قبولیت تیرے اختیار چ نہیں، قربانی کی قبولیت تیرے اختیار چ نہیں، کہ کیوں نہیں کہہ دینا للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔